قابل اجمیری صاحب سے میرا پہلا تعارف آج سے 28 برس پہلے مرحوم سلیم جعفری نے کروایا تھا۔ سلیم جعفری کا تعلق بھی حیدرآباد سے تھا۔ 2 دیوان ان کے تلاش کیے گئے جو بہت مشکلوں سے دستیاب ہوئے، نیند بیدار اور خون رگے جان۔ قابل اجمیری صاحب کا پہلا شعر جس سے میرا ان کا شعری تعارف ہوا وہ تھا مجھیں پہ اتنی توجہ، مجھیں سے اتنا گریز، میرے سلام سے پہلے میرے سلام کیا۔ پھر میں قابل اجمیری صاحب کو ایسے پڑھتا چلا گیا جیسے یہ میرے نصاب میں شامل ہے۔ پھر ایک جگہ ان کو پڑھا کہ نئے چراغ لیے شام بے کسی آئی، کہ دل بجھا تو ستاروں میں روشنی آئی۔ اور کہتے ہیں ہمارے پاس کہاں آنسوؤں کی سوغاتیں، کسی کو اپنا بنا کے بڑی ہنسی آئی۔ وہ کہتے ہیں جہاں دار و رسن ہو کہ بزم شیر و شراب، ہمارے سامنے اپنی ہی زندگی آئی۔ وہ کہتے ہیں میرے خلوص کا عالم نہ پوچھیے قابل، شکست جام سے آواز زندگی آئی۔ قابل صاحب کو میں پڑھتا چلا گیا۔ پھر ایک دن ایسا آیا جو میری زندگی کا ایک بڑا نایاب دن تھا، جب میری ملاقات ان کے صاحبزادے ظفر قابل سے۔ جب مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ قابل اجمیری صاحب کے صاحبزادے ہیں تو میں اپنی نشست سے کھڑا ہوں اور میں نے ان کا ہاتھ تھام کے کافی دیر تک میں ان کے والد کی شاعری کی اور ان کی شخصیت کی تعریف کرتا رہا۔ میں نے ان سے کہا کہ میں جب ان کو پڑھتا ہوں تو زندگی کروٹ بدلتی محسوس ہوتی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے زندگی میں ایک ہلچل پیدا ہو گئی۔ میں نے پہلی دفعہ جب آٹوگراف دیا تھا مجھے یاد ہے آج تک، ایک بہت خوش شکلی لڑکی تھی۔ اب زندگی کے اس عمر میں وہ واقعہ یاد کرتا ہوں تو شرمسار بھی ہوتا ہوں اور اپنے بچپنے اور نادانی پہ ہنستا بھی ہوں۔ میں نے اس لڑکی کی آٹوگراف بک پہ لکھا تھا تم نہ مانو مگر حقیقت ہے، عشق انسان کی ضرورت ہے۔ اور کہتے ہیں جی رہا ہوں اس اعتماد کے ساتھ، زندگی کو میری ضرورت ہے۔ اور پھر ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ان کی محفل میں بیٹھ کر دیکھو زندگی کتنی خوبصورت، زندگی کی یہ خوبصورتی اور حسن ان کی زندگی دکھ اور شاید خوشیوں کا حسین امتزاج تھا جو ہر ایک کی زندگی ہوتی ہے۔ شاید دکھوں کی چادر ان کے حسن، ان کے سکھ، ان کی خوشیوں کی چادر سے زیادہ وسیع ہو گئی، اور شاید اسی لیے رخصت ہونے سے پہلے وہ یہ بھی کہے گئے کہ کوئی قاتل میں ہم ہی بڑھ کے سزا دیتے ہیں، زندگی آج تیرا قرض چکا دیتے ہیں، حادثے زیست کی توقیر بڑھا دیتے ہیں، اے غم یار تجھے ہم تو دعا دیتے ہیں، ہم نے ان کے لب و رخسار کو چھو کر دیکھا، حوصلے یار کو گلزار بنا دیتا۔ قابل اجمیری صاحب کے بارے میں اگر آپ چاہیں گے تو میں بہت دیر تک بول سکتا ہوں، میں نے ان کو اتنا پڑھا ہے اور کم و بیش ان کا کلام مجھے ازبر ہے۔ میری یہاں موجودگی ایک عقیدت، ادب اور احترام کے طور پر ہے، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب ظفر قابل کو اور ان کا یہ ادارہ مجلس یادگار قابل کہ یہ عشق انسان کی ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے وقت کی، ان طالب علموں کی ضرورت ہے جو شعر و ادب کو سمجھنا چاہتے ہیں، زندگی کی کیفیات کو، زندگی کے رنگوں کو محسوس کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے لیے ایسے دیوانوں کی، ایسی کتابوں کی، ایسے مجلوں کی بہت ضرورت ہے۔ میں اپنی حقیر سی حیثیت میں زیادہ کچھ تو نہیں کر پاتا یا کر سکتا ہوں، لیکن ایک وعدہ ان سے ضرور کرتا ہوں کہ مجلس یادگار قابل میرے ذمہ کسی ایک شاعر کے کلام کی قبائت کی ذمہ داری لگا دیں، وہ میں قبول کرتا ہوں کہ وہ میں چھپواؤں گا۔
آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، مقررین بہت ہے، ورنہ میں دل تو میرا چاہتا ہے کہ میں قابل صاحب کے بارے میں بہت دیر تک بولوں۔ وہ بہت بڑے شاعر تھے اور وہ ہمیشہ بڑے رہے، ان کے تخت کو کوئی کاٹ نہیں سکتا۔ بہت شکریہ۔